ہم نے یزید کے معاملے میں دلیری دکھائی، ہم نے کھل کے بتایا یزید سبط رسول کا قاتل ہے۔ اگر ہم بنت رسول کے قاتل کا نام بھی بتا دیتے بھائی، جیسے ہم نے بتایا کہ سبط رسول کا قاتل یزید ہے، اگر ہم بتا دیتے کہ بنت رسول کا قاتل عمر ہے تو جیسے یزید پر لعنت ہوتی ہے عمر۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بری اور غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ایک طرف فتوے دیے جاتے ہیں کہ سنی ہمارے بھائی ہیں، دوسری طرف ہمارے مقدسات کی گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ یہاں کچھ صحیح الاسناد احادیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جنہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح ترمذی جیسی معتبر کتب میں روایت کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انی لا اری الشیاطین تفر من عمر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ شیاطین عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال اور ہیبت کو بیان کرتی ہے کہ شیطان بھی ان سے ڈر کر بھاگتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3683، صحیح مسلم حدیث نمبر 2396۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، یعنی اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق یعنی سچائی کو رکھ دیا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3682۔ تیسری حدیث شریف میں آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ حدیث حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضیلت اور مقام کو بیان کرتی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3686۔ چوتھی حدیث شریف میں آتا ہے رأیت قصرا فی الجنۃ فقلت لمن ھذا فقیل لعمر، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ میں نے جنت میں ایک قصر دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے، تو کہا گیا عمر کا۔ یہ حدیث بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت میں ان کے مقام کو بیان کرتی ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3241، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2394۔ پانچویں حدیث شریف میں آتا ہے اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، یعنی میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت کو بیان کرتی ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے دو عظیم صحابہ کے راستے پر چلنے کی تلقین فرمائی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3662۔ اب یہ تو رہی فضائل عمر کی بات۔ اب اگر کوئی شخص آ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی بکواس بات پیش کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ روایت کا اصل متن یعنی اس کی عربک اس سے مانگیں، سند پر تنقیدی جائزہ کریں۔ کئی روایت فیبریکیٹڈ یا ضعیف بھی ہوتی ہیں جو یہ لوگ آپ کے سامنے غلط طریقے سے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ بھی گفتگو کریں کہ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دونوں نے زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا۔ علی نے عمر کی امامت میں نماز پڑھی، قاضی بنائے گئے۔ سنی علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو روایات شیعہ کتب سے ملتی ہیں، یہ جو مول آنا صاحب بیان کر رہے ہیں، ان کی سند یعنی چین آف ٹرانسمیشن ضعیف ہے اور بہت سی روایت میں کنٹرڈکشنز ہیں۔ اور علماء اہل سنت یہ بھی فرماتے ہیں کہ کچھ روایات جو اس واقعہ کو بیان کرتی ہیں، جو یہ مول آنا صاحب بتا رہے ہیں، ان کی سند میں جھوٹی یا منکر یعنی ریجیکٹڈ راوی یعنی نریٹرز شامل ہیں۔ اب عقلی اور تاریخی تنقید دیکھ لیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ ان کے بعد کے وقت میں بالکل اختلاف رکھتا تھا۔ اگر ہم ان کے پچھلے ایکشنز کو دیکھیں تو ان کے عزت اور تقوی کو دیکھتے ہوئے ایسے کسی واقعے کا امکان ناممکن ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج بہت عادل اور انصاف پر مبنی تھا۔
اور ان کے فیصلے اسلامک پرنسپلز اور جسٹس پر ہوتے تھے۔ ان سب کی جڑ ایک شخص ہے جن کا نام سلیم بن قیس ہے، جو علم رجال کے مطابق غیر معتبر ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اس واقعے کو نقل کیا اور نقل کر کے بتایا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر حضرت فاروق اعظم گئے اور جانے کے بعد آپ نے گھر کو جلایا۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کہاں تھے؟ اگر وہ وہاں پر موجود نہیں تھے تو بعد میں ان کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رد عمل کیا رہا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص نبی کی محبوب ترین بیٹی، جس کے لیے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی یوزینی ما آذاہا، فاطمہ میرا حصہ ہے، جو اسے تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، ایسی محبوب ترین بیٹی کو مار دے کوئی شخص اور زمین آسمان ایک نہ ہو گئے ہوں؟ اور باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اٹھا کر پھینکنے والے علی کا اس پر کیا رد عمل رہا تھا؟ کوئی اس پر بھی تو بات کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات کی کتب میں اس واقعے کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ جھوٹا ہے، کوئی مسلمان اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ کتاب جنت الماوا، پیج نمبر 135، رائٹر محمد الکاشف، شیعہ عالم دین ہیں۔ اس واقعے کو لکھنے والے سلیم بن قیس کا مقام اب پتہ کر لیتے ہیں کہ سلیم بن قیس کا مقام کیا ہے۔ علم الرجال یعنی اسماء الرجال، جس کو سائنس آف نریٹر ایولیوشن کہا جاتا ہے، اس میں بہت اختلاف والا ان کو کہا گیا ہے۔ سنی اور شیعہ دونوں مناہج یعنی میتھڈالوجیز میں ان کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ اب شیعہ اسماء الرجال کے مطابق شیعہ اسکالرز سلیم بن قیس کو ثقہ یعنی ریلائبل اور ایماندار سمجھتے ہیں، اور کچھ انہیں کاذب بھی کہتے ہیں۔ ایک شیعہ کتاب رجال الکششی میں ان کا ذکر ہے، لیکن کچھ شیعہ اسکالرز بھی ان کے حوالے سے احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ آ کر 100% یہ جواب دیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ سلیم بن قیس نے وہ سب کچھ لکھا جو ہم اہل بیت کے علم سے تھا۔ اب میں ان کو بھی جواب دے دوں کہ اس روایت کی سند پر بھی سخت بحث ہے۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ شیعہ علماء کے نزدیک بھی سلیم بن قیس کے ہر واقعے کو صحیح نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب سنی علماء کے مطابق سلیم بن قیس کو کس زمرے میں رکھا جائے گا؟ ابن حبان نے یہ لکھا ہے، اس سے دلیل لینا جائز نہیں کیونکہ اس کی روایات مجہول اور منکر ہیں۔ ابن حجر عسقلانی لسان المیزان میں یہ لکھتے ہیں کہ سلیم بن قیس کے بارے میں وہ مجہول ہے اور اس کی کتاب میں عجیب و غریب یعنی منکر روایات ہیں۔ حضرت امام ذہبی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی کتاب میں باطل اور جھوٹی روایات شامل ہیں اور اس لیے ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب سنی اسٹینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ سلیم بن قیس ایک مجہول اور ان ریلائبل اور منکر روایات کا راوی ہے اور اس کی کتاب پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب اس کی کتاب پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو صرف اسی کی بنیاد بنا کر، اسی روایت کی بنیاد بنا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کٹ گھرے میں رکھنا کہاں تک درست ہے؟